اس کی زبان میں وہ خود نہیں خدا بولتا ہے. تبھی تو غوث اعظم نے ڈوبی ہوئی کشتی کو اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کے تیرایا تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی پل میں تیرنے لگی. اور ڈوبنے کے ساتھ ساتھ 12 سال کے بعد نکالا صرف نکالا نہیں تھا بلکہ 12 سال کے بعد جب نکالا تو وہ 12 جو سر تل کر کے فنش ہو چکی تھی ان تمام ہڈیوں کو جسم کے سانچے کے ساتھ تمام کے اندر زندگی دیتے ہوئے غوث اعظم نے تیرا کر کے بتا دیا. غوث اعظم نے تیرا کر کے بتا دیا. دیکھیے میرے دوستوں تاریخ کے اوراق کے اندر غوث اعظم نے خدا کی بارگاہ میں جب یہ کہا تھا میں مقبول نہیں کیا میں تیری بارگاہ میں مقبول نہیں. ولایت کو پہچاننا بڑی مشکل کا کام کیونکہ ولی ساتھ بیٹھے پہچان نہ پائے ساتھ اٹھے پہچان نہ پائے. تبھی تو میرے دوست اور بزرگوں پیر شفیع اللہ کو ہم پہچان نہ پائے. جب وہ جانا جب ان کے منظر کو دیکھا تب پہچانا کہ ولایت کے عروج میں شفیع بھی کوئی عام نہیں ہے. خدا کے بندوں میں ایک مقبول بندے کا نام شفیع اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شفیع اللہ خدا کے مقبول بندوں میں ایک بندے کا نام شفیع اللہ ہے. اور جب خدا چن لیتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے صدقے میں کی جانے والی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. ان کے صدقے میں کی جانے والی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. میرے دوستو یہ ولایت کے مقام پر پہنچی ہوئی ہستیوں کا مقام. تو غوث اعظم کی بارگاہ میں جو گزشتہ جمعہ کو چھوڑا تھا وہیں سے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت روتی ہوئی آئی جنہوں نے یوں عرض کیا تھا یا پیران پیر و شنجوی شیخ عبد القادر جیلانی میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ تقدیر کو پلٹتے ہیں. غوث اعظم کوئی عام نہ تھے جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں مناجات کی. خدا سے ہم کلامی کس انداز میں کرتے ہیں کہ پیران پیر و شنجوی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے اپنا حبیب بنایا محبوب بنایا حبیب بنایا چہیتا بنایا. اور جب چہیتا کوئی چیز مانگے تو چہیتے کے لیے دے دینی ہوتی ہے. چہیتا جب کوئی چیز مانگے تو محبوب کو اسے دینی ہوتی ہے. جب کوئی عشق کے سرسار میں اتنے عروج تک پہنچے کہ محبوب کی پکار پر محبوبہ پکارتی ہوئی آئے اور محبوب اسی پکار کی طرف چلا جائے. یہی تو حال ہے کہ شمع جلے اور پروانہ اس کے ارد گرد جلے تو حال یہ رہتا ہے کہ پر جل جاتے ہیں لیکن پروانے کو پتہ تک نہیں چلتا. تو یہ غوث اعظم پیران پیر و شنجوی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں یہ عورت آئی اور آ کر کے کہتی ہے حضور والا آپ تو لوہے محفوظ پر دیکھتے ہیں. حالانکہ غوث اعظم کا مقام یہ کہ لکھی ہوئی لوہے محفوظ کی تقدیر کو مٹا کر کے نئی تقدیر لکھ دینا یہ کام غوث اعظم کا ہے. یہ کام غوث اعظم کا ہے کیونکہ ولی بہت ہوئے اور تمام ولی کہتے ہیں کہ ہم نے زمانے کے اندر ولی تو بہت دیکھے لیکن خواجہ خضر کیا فرماتے ہیں جن کی حکومت پانی پر خواجہ خضر جو کئی نبیوں کے زمانے سے ہوتے ہوئے ولیوں کی زمانے تک اور آج تک کا حیات ہے وہی خواجہ خضر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کے ولیوں کو بھی دیکھا اور اس زمانے کے ولیوں کو بھی دیکھا لیکن غوث اعظم کو جو مقام ملا ہے ایسا مقام پچھلے نبیوں کی کسی ولی کو نہیں دیا گیا. وہ مقام غوث اعظم کا ہے. یہ آپ کی شان میں خواجہ خضر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں خواجہ معین الدین چشتی جہاں خراسان کی سرزمین پر بیٹھ کر کے اپنی گردن کو جھکا لے وہ شان غوث اعظم کی ہے. تو وہ عبارت لکھی ہوئی آپ مٹا سکتے ہیں. تو اولیاء نے کہا کہ تقدیر کے لیے دعا کرنا ہمارے حق میں ہے لیکن تقدیر پلٹنا اور بدلنا یہ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے. تقدیر بدلنا یہ غوث اعظم کے ہاتھ میں. وہ عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی حضور والا میرے حق میں دعا کیجئے کہ کوئی اولاد ہو جائے کوئی اولاد ہو. لوہے محفوظ پر دیکھا اور دیکھ کر کے یہ کہا کہ تیری تقدیر میں تو ایک بھی اولاد نہیں. تو غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ التجا کرتی ہے کہ یا پیر اولاد اگر ہوتی تو میں آپ کی چوکھٹ پر آتی کیوں. مجھے دنیا کی تمام چیزیں مل جاتی میری اولاد ہوتی تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہو جاتا. نہیں ہے اسی وجہ سے تو مانگنے آئی ہوں. عطا کرنا آپ کا کام ہے دلوانا آپ کا کام ہے. کہا تیرے حصے میں ایک بھی اولاد نہیں. کہا حضور والا آپ تو خدا کی بارگاہ میں مقبول آپ دعا کرے اور نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. آپ میرے حق میں دعا کیجئے. پیران پیر و شنجوی شیخ عبد القادر جیلانی نے اب خدا کی بارگاہ میں ہم کلامی کی تو کس انداز میں اے رب کائنات یہ آنے والی عورت جو اپنی التجا کو لے کر کے میری چوکھٹ پر آئی
نہیں ہے, کہا اب ایک نہیں دو عطا فرما, دو عطا فرما. کہا ایک نہیں اور تو دو مانگتا ہے, کہا اب دو نہیں تین دے دے. اب تین نہیں اور تو دو نہیں اور تو تین مانگتا ہے, کہا تین نہیں اب چار دے دے. جب چار کی گنتی کے بعد 5, 6 اور 11 تک پہنچی, اور 11 کے بعد غوث اعظم نے یہ کہا, اے رب کائنات, جب دینا ہی نہیں تھا تو مجھے اپنا محبوب بنایا کیوں؟ جب دینا ہی نہیں تھا میرے نام پر تو مجھے اپنا محبوب بنایا کیوں؟ جب اتنا ہی یہ کہا تو ندا ہوئی, اے میرے محبوب, اے میرے چہیتے, عبد القادر تیرے صدقے میں اسے 11 اولاد عطا کروں گا, اور 11 کی 11 اولاد کوئی عام نہ ہوگی بلکہ 11 کے 11 ولی کامل بن کر کے چمکے. شان ہے غوث اعظم کی کہ دعاؤں سے تقدیر مٹی ہوئی تقدیر کو بھی بدل کر کے رکھ دینا, یہ شان غوث اعظم کی ہے. ارے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وقت تو اتنا ہے نہیں, بلکہ مختصر انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ غوث اعظم پیران پیر روشن جمی شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ ولایت وہ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک مرتبہ پیران پیر روشن جمی شیخ عبد القادر جیلانی کے امامے کا یہ سملہ اتر کر کے نیچے آ گیا, یہاں سے نکل کر کے سملہ نیچے آیا. جیسے ہی امامے کا سملہ نیچے آیا, زمانے کے جتنے اولیاء اور اس محفل کے اندر بیٹھنے والے عام انسان تمام کے تمام نے اپنے اپنے امامے کو اتار کر کے غوث اعظم کے قدموں میں ڈال دیا. جنہوں نے ٹوپیاں پہنی تھی ٹوپیاں اتار کر کے رکھ دی. تمام کے تماموں نے اپنی اپنی ٹوپیاں اور اپنے اپنے امامے اتار کر کے پیر کے سامنے رکھ دی, اور پیران پیر روشن جمی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا سملہ اتار کر کے صحیح کیا, پھر باندھ کر کے اپنی جگہ پر رکھا. جب رکھ دیا تب یہ کہا, اے میرے مریدوں اور اے چاہنے والوں, اپنے اپنے امامے کو اپنے اپنے سروں پر رکھ لو, اپنے اپنے تاج کو اپنے اپنے سروں پر رکھ لو. جیسے ہی حکم ملا تمام نے اپنے اپنی ٹوپیاں اٹھا کر کے, اور جنہوں نے امامے پہنے تھے امامے اٹھا کر کے اپنے سروں پر رکھ لی. لیکن ایک دوپٹہ وہی کا وہی پڑا رہا. تمام کے تمام نے اپنی ٹوپیاں, اپنا رومال, اپنا امامہ باندھ لیا, لیکن ایک ہے کہ وہی کا وہی پڑا رہا. پوچھنے والوں نے پوچھا, یا پیر, ہم نے تو اپنے امامے اپنی ٹوپیاں پہن لی, یہ کس کا ہے؟ تب غوث اعظم نے یہ کہا, یہاں سے 1 مہینے کے فاصلے پر غوث اعظم بغداد میں بیٹھے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یہاں پر سے 1 مہینے کے فاصلے پر ایک ولیہ ہے, اور ایک ولیہ نے جب یہ دیکھا کہ میرا سملہ کھل چکا ہے اور تمام اولیاء نے اپنے اپنے امامے اتار دیے ہیں, تو اس عورت نے وہی سے اپنی چادر کو اتار کر کے میرے قدموں میں ڈال دی. یہ اسی کا دوپٹہ ہے. اب غوث اعظم پیران پیر روشن جمی شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کیا, اپنے اپنے امامے پہن لیے اور وہ دوپٹہ اٹھا کر کے اپنے کاندھے پر ڈالا. تمام مرید اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, حاتم غیب سے ایک ہاتھ ایسا نمودار ہوا, آپ کے کندھے مبارک سے وہ دوپٹہ لے کر کے واپس چلا گیا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. میرے دوستو, یہ مقام غوث اعظم کا ہے کہ جب 1 مہینے کے فاصلے پر غوث اعظم اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ سکتے ہیں, تو یہ شان غوث اعظم کی ہے. تو میرے نبی کی نبوت کے دائرے سے دیکھنے کا مقام کیا ہوگا؟ نبوت کے دائرے سے دیکھنے کا مقام کیا ہوگا؟ میرے دوست, وہ شان غوث اعظم پر ہم کیا بیان کریں. وہ شان غوث اعظم کی جہاں اولیاء کاملین بھی اپنے سر خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بڑے بڑے اقطاب جہاں پر ان کے در پر پانی بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم ان کی شان کیا بیان کریں. ہمیں تو جتنا علم تھا ہم اتنے اعتبار پر بولے, لیکن پروردگار عالم ہمیں پیران پیر روشن جمی شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے طفیل میں رب کائنات دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے. ان کے صدقے طفیل میں رب کائنات ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے. پیران